الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھنے والے تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف نصیبا من الکتاب جنہیں تورات کی کتاب کا علم دیا گیا تھا، تورات کی کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، وہ اس بات کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن صحیح پیغام عام نہیں کرتے تھے۔ یدعون الی کتاب اللہ، پھر جب انہیں کتاب اللہ یعنی کلام اللہ کی طرف، قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بلایا گیا، لیحکم بینہم، تاکہ اس پاک کلام کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو پھر ان میں سے ایک گروہ نے منہ پھیر لیا اور وہ تکبر کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اب بات یہ تھی کہ جب یہودیوں کے بڑے قبیلے جو معزز سمجھے جاتے تھے، ان قبیلوں میں سے کسی نے ایک ایسا جرم کر دیا کہ جس کی سزا پتھر مار کر ہلاک کرنا تھی، ان کی شریعت کے مطابق۔ بڑے پیسے والے لوگ تھے، بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، تو ان کے علماء نے کیا کیا، یہ حکم بدل دیا اور کہا کہ یہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا جرم کر دے تو اسے یہ نہیں بلکہ اس طرح کی سزا دی جائے گی، انہیں پتھر مار کر ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ یہ سارا کا سارا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا گیا کہ اس قوم کی فلاں عورت نے یہ گناہ کر دیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بتا دیا، کہا ہم اپنی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے تو جاؤ لے آؤ، تورات ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کس گناہ کی کون سی سزا ہوتی ہے۔ جب وہ تورات لائی گئی تو ان کے جو بہت بڑے عالم تھے اس نے تورات پڑھنا شروع کر دیا۔ جب تورات پڑھی تو جس آیت کے اندر، جس ٹکڑے کے اندر وہ حکم بیان تھا کہ جس کے اندر فلاں گناہ کرنے والے کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا، اس پر اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ اور ان میں سے ایک یہودی کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایمان لے آئے تھے رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام پر، آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا دیا ہاتھ، کہا اس کو بھی پڑھو۔ جب انہوں نے نہیں پڑھا، وہ خود لیا انہوں نے تورات کا وہ نسخہ اور اس کے بعد پڑھ کر سنا دیا کہ جو یہ گناہ کرے گا اس کو اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ تو پھر اس مرد اور عورت کو جو ہے وہ پتھر مار کر سزا دی گئی۔ لیکن پھر میرے پیارے اور محترم بھائیو، سوچنے کی ایک بات ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی بھی جو ہے فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اس نیت سے پڑھے کہ میں اپنے من کے مطابق اس کا حکم پالوں، میں اپنی مرضی کے مطابق اپنا جو ہے وہ حکم تلاش کر لوں، تو پھر وہ قوم آگے نہیں بڑھتی، وہ قوم ہمیشہ ذلیل ہو جاتی ہے، وہ قوم ہمیشہ پسپائی کے شکار ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تذکروں کو بیان کر کے ہمارے لیے منزل آسان کر دی ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ اتنے جری کیوں ہوئے تھے، اتنی بڑی مجال کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء سامنے موجود ہوں، سید المرسلین، کہ جنہیں معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت کا شرف عطا کیا، وہ اس قدر جلیل القدر جو ہے وہ نبی موجود ہیں، ان کے درمیان اتنی بے باکی، آخر کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی اللہ والا آتا ہے تو ہماری زبان نہیں ہٹتی، اور وہاں پر ساری کائنات میں اللہ نے جس کو سب سے اونچا مرتبہ دیا ہے وہ موجود ہیں، اور ان کے سامنے یہ جھوٹ بیانی سے کام کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 30 پارے کی سورہ آل عمران کی 24ویں آیت میں فرماتا ہے، ذالک بانہم، یہ اتنی جرت ان کے اندر اس وجہ سے آئی، قالو، یہ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے، ان کے علماء نے ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی تھی، کون سی بات؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ تم زیادہ دن جہنم میں نہیں جلو گے، بس صرف 40 دن، ایک ہفتہ یا 4 دن، اتنے دن تمہیں جہنم میں جلنا ہے، چاہے کوئی بھی گناہ کرو تمہارے گناہ معاف ہیں۔ 40 دن کیوں جلنا ہے؟ اس وجہ سے کہ تمہارے آباء و اجداد نے جو ہے وہ 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، وہ 40 دن تم یہودیوں کو جہنم میں جلنا ہوگا، اس کے بعد پھر تم جنت تمہاری ہو گئی ہے۔ ذالک ابناء اللہ، یہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور کب جو ہے نا کوئی بندہ چاہے گا کہ اس کی اولاد آگ میں جلے، تو ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں آگ میں ڈالے گا بھی تو صرف 4 دن یا 7 دن یا 40 دن، اس سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں جلیں گے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر بہتان ہے۔ تو فرمایا قالو، یہ اپنی زبان سے بار بار کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی،
الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن، کہ بس اس دن ہم آگ میں جلیں گے، اب دنیا میں ہم جس طرح چاہے زندگی گزاریں، ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ آج بھی ان کا یہی مقولہ ہے کہ زندگی ایک بار ملی ہے، انہیں موج مستی کر کے گزار لو۔ اور ہمارے مسلمانوں کی نیچر بھی کچھ اس طرح کی ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ کانسیپٹ بیٹھ چکا ہے کہ یار زندگی ایک بار ملی ہے، موج مستی کر لو، پھر موقع ملے نہ ملے۔ لیکن اسلاف اور ہمارا جو دیندار جو طبقہ ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ زندگی اگر ایک بار ملی ہے تو اس سے ہمیں رب العالمین کو راضی کرنا ہے، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ جوان ہے تو اسے جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ پتہ نہیں بڑھاپے پر قدم رکھ پائے گا کہ بھی نہیں رکھ پائے گا، بڑھاپا تو بہت دور ہے، انسان اپنا ایک لمحہ آنے والا نہیں دیکھ سکتا اور امیدیں بڑی بڑی لگائے بیٹھا ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو ہے وہ یہ کام کر لوں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ حق بات تو یہی ہے کہ انسان کا ایمان اگر سلامت ہے اور اعمال صالحہ کی پابندی ہے تو زندگی کے اندر بھی سکون ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ زندگی بھی بے چین رہتی ہے اور آخرت کے اندر بھی پھنسنا اس کے مقدر میں آ سکتا ہے۔ ایمان کے لیے محبت رسول جہاں شرط ہے، وہیں اعمال صالحہ بھی انسان کے لیے بہت اہم کردار رکھتا ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، ہم نے وہ کام کر لیا، ہمیں جو ہے وہ جہنم نہیں چھوئے گی، یہ کانسیپٹ تو یہودیوں کا تھا، بلکہ ہمارا ایمان اگر سلامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کے اندر بھی ہماری کوتاہی نہیں تو یقیناً ہمارے لیے زندگی بھی آسان ہے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا مقدر بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کا کانسیپٹ یہی تھا، اور پھر قرآن نے فرمایا وغرہم فی دینہم، ان کے دین نے، ان کی اس سوچ نے انہیں تباہ کر دیا، دھوکے میں رکھا، ما کانوا یفترون، جو یہ آپس میں جھوٹ باتیں کرتے تھے، یہ جو جھوٹی باتیں کرتے تھے نا کہ صرف 40 دن ہم جہنم میں جلیں گے اور اس کے بعد ہم جہنم میں نہیں جلیں گے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور ان کی اس غلط بیانی، ان کی غلط سوچ کی وجہ سے یہ بیچارے دھوکے میں پڑ گئے۔ اور آج ہماری کچھ ایسا ہی حال ہے کہ وہ یا تو اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھاگ پڑتا ہے، دور ہو جاتا ہے کہ یار بس جلنا ہی ہے جہنم کے اندر تو دنیا کے اندر میں عیش کیوں نہ کر لوں، جب مجھے قبر کے اندر جا کر بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنا ہی ہے تو چلو نا 4 دن اچھے انداز میں گزار لوں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوگوں کو اس قدر لے آتے ہیں کہ پھر وہ خوف کا جو پلڑا ہوتا ہے، جو آگ جہنم کی آگ ہے، قبر کا عذاب ہے، اس کا ذکر نہیں کرتے تو انسان بے باک ہو جاتا ہے۔ صبح کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے، شام ہوتی ہے تو گناہوں میں بسر ہوتی ہے، اور پھر ایک ہی نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے کہ یار رب العالمین تو رحمان و رحیم ہے، میری بخشش فرما دے گا۔ وہ یقیناً رحمان و رحیم ہے، لیکن اس کی ایک صفت قہار و جبار بھی ہے۔ جہاں الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، وہی مالک یوم الدین بھی سورہ فاتحہ کے اندر بتایا گیا کہ وہ رب رحمان و رحیم ہے، بے حساب بخشے گا، نقطہ نواد ہے۔ لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو ایک انسان کی کس طرح پکڑ ہوئی کہ جب اسے بے گناہ کے سبب، کسی گناہ نہیں تھا اس کا، اسے تختہ دار پر لے جایا جا رہا تھا، اس نے کہا مولا میں تجھ سے انصاف مانگتا ہوں، تو مجھے انصاف عطا کر دے، میں نے فلاں بندے کو قتل نہیں کیا اور اس جھوٹی سزا کی وجہ سے مجھے تختہ دار پر لایا جا رہا ہے۔ وہ انصاف کا سوال کر رہا تھا، رب العالمین سے رحمت کا سوال نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، اس وقت کے جو نبی تھے ان کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ جاؤ اس بندے کو بتا دو کہ تم انصاف کا سوال کر رہے ہو تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے، وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ تم نے زمین پر رینگتے ہوئی چوٹی کو مسل دیا تھا، اس کی جان لے لی تھی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، تو لہذا تم نے چونٹی کی جان لی تھی، آج تمہاری جان لی جا رہی ہے۔ تو لہذا پکڑ ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے، اور رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ انسان کو امید اور خوف کے درمیان کی راہ پر چلنا چاہیے کہ اگر گناہ کرے تو یہ سمجھ لے کہ اگر اس گناہ کے سبب میری پکڑ ہو گئی تو میرا کیا بنے گا۔ ہمارے اسلاف کا کیا معاملہ تھا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث پاک سنی کہ جہنم سے وہ آخری مومن نکالا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، کافی عرصے تک وہ جہنم میں جلتا رہے گا اپنے گناہوں کے سبب، حساب و کتاب دیتا رہے گا، جب فارغ ہو جائے گا تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس حدیث پاک کو سن کر بڑے خوش ہوئے۔ ان کے مریدین نے پوچھا حضرت والا جہنم میں جلنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے؟ تو کہا اتنا بھی تو یقین ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا
اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اسی کو جنت میں داخلہ ملے گا. تو یہ تو یقین ہے کہ جہنم میں جلنے کے بعد جو ہے وہ بندہ جنت میں بھی چلا جائے گا، لیکن مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ میں اتنے عرصے جہنم میں کیسے جو ہے وہ جہنم کی آگ برداشت کروں گا. تو لہذا انسان کو اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے.